تو ناظرین خبر یہ ہے کہ ستمبر یا اس سے پہلے سپریم کورٹ سے ایک بڑا استعفیٰ آ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں چیف جسٹس صاحب نے ایک 3 صحافیوں سے ملاقات کی اور بظاہر یہ ایک خفیہ ملاقات تھی، لیکن ظاہر ہے یہ اس قسم کی ملاقاتیں خفیہ نہیں رہتی اور ان کو خفیہ رہنے نہیں دیا جاتا۔ اسد طور وہ بھی وہاں پہ پہنچا ہوا تھا، تو اس سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ طور صاحب آپ نے تو آگ لگا دی ہے پورے شہر میں۔ تو اس کے بعد ایک اور صحافی وہاں پر خاتون موجود تھیں، ان کو کہا کہ آپ سے ہم ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور اسی طرح چیزیں بڑھتی رہیں گی، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یعنی میں یہ کہوں کہ چیزیں کمی کی طرف چل رہی ہیں تو وہ ذرا مشکل ہے بات یہ کہنا، لیکن یہ پازیٹیو بلو ہے، یہ نیگیٹیوٹی کی طرف بات نہیں میں لے کے جا رہا، آپ کو بتانا یہ پازیٹیو بلو میں سمجھتا ہوں اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پہلی تو بات ہے کہ پوری مسلم امہ نے، خاص طور پر پاکستان نے، کل کا جو دن ہے وہ یوم سیاہ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، سویڈن میں جو کچھ ہوا اور اس میں اب اس طرح کے مذہبی جو ہے نا منافقت پھیلانا، اس پہ باقاعدہ بین الاقوامی طور پر اب قانون سازی کے لیے غور ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ضروری تھا، اور جہاں پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کی کال پہ جمع غفیر موجود رہا، وہاں پوری دنیا میں بھی بنایا گیا۔ یہاں یو کے میں بہت بڑی ریلیز اور پروٹیسٹ کا منعقد کیا گیا۔ میں چونکہ مانچسٹر میں موجود تھا اور کافی بڑا 2 جمعے پڑھے گئے وہاں پر، 2 جمعے ہم لوگوں نے پڑھے، پہلے جمعے میں بھی اور دوسرے جمعے میں بھی ہم نے پورا بھرپور احتجاج کیا۔ کچھ دوست آگے مسلم لیگ نون سے، ان کا گلہ تھا، تو ہم نے کہا یہ والا معاملہ ہے، یہ پوری دنیا کو اکٹھا ہونا ہے، اس نے آپ پروٹیسٹ کریں، یہ لوگ بھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ بیک گراؤنڈ میں وہ تصاویر کچھ دیکھ رہے ہیں، میری کافی لمبی تقریر تھی، اگر کوئی تقریر یہاں اویلیبل ہوئی جو میں نے سپیچ کی ہے اس موقع کے اوپر، اگر پاسبل ہو سکا میری سوشل میڈیا ٹیم کے پاس اویلیبل ہوئی تو وہ ضرور چلا دیں گے، لیکن بیک گراؤنڈ پہ آپ جو تصاویر جو ساری ہے نا پروٹیسٹ کے کانٹیکس میں وہ آپ تک آ جائیں گی، وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں، ٹویٹ بھی کیے ہیں اس حوالے سے اور چیزیں بھی وہ ہیں، سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے۔ اگلی جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے ملاقاتوں کا حوال رہا، بہت سے بیسیکلی 3-4 صحافی ملے، تو بہت سے لوگوں کا گلہ وہ اپنے طور پر ہے۔ اب ان کا نقطہ نظر ہر ایک کا اپنا ہوگا، اب نقطہ نظر سے تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا نا جی، کسی کا، اور ہر ایک کا نقطہ نظر وہ اپنا ہے، وہ اپنی جگہ چلتا رہے۔ جاوید چودھری کے پروگرام میں بھی عابد اندلی موجود تھے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات دی۔ وہ جو طور صاحب نے جو باتیں کی وہ تقریباً 90% باتیں جھوٹ ہیں۔ کتنا جی؟ 90%، اور جو باتیں ٹھیک بھی ہیں وہ بھی میکسیمم آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں طور صاحب کی جو باتیں 90% جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی نہیں؟ بالکل، مثلا 8 ججوں کا دھڑے کی بات نہیں ہوئی، بالکل بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، اور جیسے منصور علی شاہ کے بارے میں جو کہا کہ وہ منافق ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ڈو یو تھنک کہ یہ چیف جسٹس صاحب آپ نے کسی کولیگ کے بارے میں ہم جیسے لوگوں کو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک کامن سینس بھی ہے نا سر، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نیور نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بس عمران ریاض کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کریم کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو میرے پارٹ پہ جو چیزیں تھی وہ میں نے آج کہہ دی ہیں۔ بات ہی یہیں سے شروع ہوئی کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، یہ خط مجھے ملا اور بہت سخت لینگویج ہے اس خط کے اندر، اور فوج کا پریشر ہے، یہ نیور۔ سردار طارق مسعود صاحب کے بارے میں وہ ایک ریفرنس کی بات ہوئی کہ نہیں، پاناما ریفرنس نہیں، جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا ریفرنس ہے، تو وہ اس پہ ہم نے ہی سوال کیا، جو باتیں ہو رہی تھی ہم سوال کر رہے تھے، ایسا نہیں کہ وہ بہت ساری باتیں جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں بتانے کے لیے ہمارا انتظار کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کامران نے بھی عدیل سرفراز سے جو گفتگو کی، کچھ پورشن جو ہے میں وہ چلا دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں چیف جسٹس صاحب نے ایک 3 صحافیوں سے ملاقات کی اور بظاہر یہ ایک خفیہ ملاقات تھی، لیکن ظاہر ہے یہ اس قسم کی ملاقاتیں خفیہ نہیں رہتی اور ان کو خفیہ رہنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ جو ملاقات تھی اس میں ہمارے 3 دوست تھے جو تینوں ہی میرے کولیگز رہے ہیں۔ ایک تو ابھی بھی میرے کولیگ ہیں، عدیل ارشد جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور عدیل سرفراز جن کو میں ہمیشہ عدیل ارشد کہتا ہوں۔ اینی ویز یہ ان 3 دوستوں کی ملاقات تھی چیف جسٹس سے، تو لیکن جو خبر یہ باہر آئی وہ ایک ڈفرینٹ، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک تھرڈ پارٹی کی جانب سے باہر آئی، تو جس کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں۔
عدیل، ابھی بھی ہم یہ بات آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ جی اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں اور کیا نہیں ہوئی تھیں. بات صرف یہ تھی کہ یہ اگر آپ 3 لوگ تھے اور چوتھے چیف جسٹس تھے اس ملاقات میں، تو چیزیں باہر کیسے آ گئیں؟ مطلب ہے ایک تھرڈ پارٹی کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیسے پتہ لگیں؟ ایک تو پہلے تو مختصراً یہ بتائیے، پھر میں اگلی باتیں میرا تو شک چیف جسٹس پہ ہے. انہوں نے اسد طور کو واٹس ایپ کیا اور انہوں نے اپنا ریکارڈر آن کیا ہوا تھا چیف جسٹس نے. وہ ساری ریکارڈنگ انہوں نے ڈائریکٹ جا رہی تھی اسد طور کو بھیجی ہے اور ہو سکتا ہے لائیو جاری ہو اسد طور کے پاس. پھر تو چیف جسٹس صاحب کو برا بھی نہیں منانا چاہیے نا اس بات کا کہ اگر وہ باتیں چلی گئیں تو پھر تو چیف جسٹس صاحب کو خود بھی برا نہیں منانا چاہیے اس بات کا. اس میں گلٹی پارٹی تو میں ہوں، صدیق جان ہے اور عابد ہے. ظاہر ہے جو 3 لوگوں نے ملاقات 3 لوگ تھے. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ کیوں اتنے اپولوجیٹک ہوئے ہو. میں نے کہا میں آج آپ کو پتہ ہے میں گیا بھی نہیں تقریب حلف برداری میں. میں نے کہا میں کیسے ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوں گا جبکہ انہوں نے ہم سے کوئی باتیں کانفیڈنس میں کی ہیں اور جو باتیں رپورٹ ہوئی ہیں خیر وہ باتیں بھی نہیں کی مگر کچھ اور باتیں انہوں نے ضرور کی ہیں اور کانفیڈنس میں کی ہیں. اب وہ باتیں اگر باہر آئی ہیں تو آبویسلی ذمہ دار تو میں ہوں اگر میں اپنی بات کروں، کیونکہ میں نے کچھ ایسے دوست ہیں آپ کے ساتھ میں نے پرسنل لیول پہ کچھ یہاں میں آپ کو عدیل میں یہاں آپ کو تھوڑا کریڈٹ میں نے پہلے بھی دیا اور اب بھی میں دوں گا کہ آپ نے مجھے میں اس بات کا رازدان ہوں کہ بہت سے چینل سے آپ کو کہا گیا کہ جی آپ آئیے اینڈ یو ڈینائڈ. آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ جو صافتی اصولوں کے خلاف ہے کہ ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ کے لیے میں آؤں. تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ عدیل نے ان سب کو جو ہے وہ ریفیوز کیا تھا. لیکن اس میں پھر بھی اپولوجیٹک ہونے کی دیکھیں وجہ یہی ہے، میرا خیال ہے کہ میں جواب میں یہ دے دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی اپنے دوست کے ساتھ کوئی ذکر کرتے ہیں نا کہ جی ہاں یہ میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد پھر کوئی دوسری بات بھی ہو جاتی ہے کہ جی میٹنگ میں ہوئی تھی انہوں نے اس کو یہ کہا یا فلانے کا نام آیا، تو وہ پھر جب رپورٹر کوئی جو ہے نا وہ ان 2-3 باتوں کو لے کے پورا افسانہ بنانا ہو نا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. تو یہی کام ہوا اور یہ جو چیزیں زیادہ بگڑی ہیں نا سر، جو انفارمیشن زیادہ مس انفارمیشن میں بدلی ہے یا کانٹیکسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ زیادہ ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو شرکات ہیں ہم سے تو انفارمیشن گئی ہے آبویسلی لوگوں کے پاس آف دا ریکارڈ ہی گئی ہے اور ان اصولوں پہ یہی ہے کہ ان تک محدود رہے گی. مگر ہوا کچھ یوں کہ اب آگے سے جب تھرڈ پارٹی وہ سیکنڈ سورس ہوتا ہے نا اور پھر تھرڈ سورس ہوتا ہے، سنی سنائی باتیں وہاں تک پہنچتے یہ عدیل یہ وہی بات ہوئی ہے کہ ہم کسی سے 2 بندوں کے درمیان بات ہو اور آپ تیسرے کو کہیں کہ یار یہ ہم تینوں میں بات رہنی چاہیے آگے نہیں جائے، وہ تیسرا پھر 4 میں بیٹھ کے یہ کہے گا کہ بس یہ 4 میں رہنی چاہیے اور پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ پورے گاؤں میں. میں نے آج متی اللہ جان صاحب ہمارے کولیگ ہیں اور عبدالقیوم صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک بات ان کو کہی ہے، کوئی اور بات تھی اس میٹنگ سے متعلق بھی نہیں تھی، تو میں نے کہا آف دا ریکارڈ پہلے بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم جس کو آگے کہیں گے ہم اس کو بھی کہیں گے آف دا ریکارڈ. تو یہاں پر اب آف دا ریکارڈ کا بھی مذاق اڑنا شروع ہو گیا. بہرحال اس کے اوپر آج ایک ڈیولپمنٹ سر ہوئی ہے. صبح جو سیریمونیل ہال ہے سپریم کورٹ کا آپ نے بڑا کور کیا اس ہال کو، بڑے وہاں پر آپ کو پتہ ہے خبریں نکلتی ہیں. آج ایک حلف برداری کی تقریب تھی جسٹس مسرت ہلالی کی، جو کہ دوسری سپریم کورٹ کی خاتون جج ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہوا ہے اور پہلی وہ چیف جسٹس ہیں خاتون پاکستان کی. اب وہ آئی ہیں، ان کی تقریب حلف برداری تھی اور آبویسلی ان کا شمار اب ان ججز میں کیا جا رہا ہے جو چیف جسٹس کے مخالف کیمپ میں ہیں. آبویسلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیمپ میں، کیونکہ ان کی ریکمنڈیشن بھی قاضی صاحب کی جانب سے ہی آئی تھی. آج وہاں پر جب تقریب حلف برداری ہوئی اس کے بعد آبویسلی صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ججز کی. چیف جسٹس اب اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں تو وہ زیادہ انگیج کرتے ہیں، لوگوں سے خود جا کر ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور وہاں پر موجود تھے. آج عابد اندلیب بھی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے جو ہمارے ساتھ ملاقات میں موجود تھے. ان سے بھی چیف جسٹس نے ایک بڑے خوشگوار انداز میں گفتگو کی ہے کوئی مختصر سی. اس کے بعد جو آپ کہہ سکتے ہیں گلٹی پارٹی ہے نا اسد طور، وہ بھی وہاں پہ پہنچا ہوا تھا. تو اس سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ طور صاحب آپ نے تو آگ لگا دی پورے شہر میں. تو اس کے بعد ایک اور صحافی وہاں پر خاتون موجود تھیں، ان کو کہا کہ آپ سے ہم ملاقات کریں گے. اور اب تاثر مجھے یہ ملا ہے آج کی جو صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہے کہ وہ اب تقریباً جو سپریم کورٹ کے تمام صحافی ہیں شاید ان کو جلد بلانے والے ہیں. چیف جسٹس عمر میں دیال صاحب کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں بہت چونکہ ہائی کورٹ میں ان کے پاس بہت پیش ہوا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ وہ نہ تو کسی کنسپریسی پہ یقین رکھتے ہیں. جی میں بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں، وہ کسی کنسپریسی پہ یقین نہیں رکھتے. جی میں بار بار پھر وہی بتاتا ہوں، کسی کنسپریسی پہ وہ یقین نہیں رکھتے.
وہ میرٹ میں کرنے والی بات کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرٹ جو ہے نا وہ انفورس کیا جا سکے، اس کا اطلاق کیا جا سکے، اور وہ والی جو چیزیں ہیں وہ ساری بیک گراؤنڈ پہ ابھی چل رہی ہوں گی۔ 2 پروگرام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان میں سے وہ متعلقہ ویڈیوز جو ہے تاکہ آپ کو اصل حقائق کا پتہ چل جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، کچھ اور جو جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو بیانیہ ہے، چند ہمارے یوٹیوبر لے کر چلتے ہیں، تو پریشانی کی کیا بات ہوگی؟ یہاں پوچھنا تو چاہیے ان یوٹیوبرس کو، ان دوست احباب کو، کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے جو خط لکھے تھے صدر کو اور بہت سی باتیں لیک کرنے والا کون ہے، سب سے پہلے کون آتا ہے؟ تو ذرا یہ تو بتائیں نا، یعنی اس پہ جو پریشانی اتنی ہوگی ہے، اس کا جواب تو دینا ہوگا نا ان کو۔ وہ جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، میں وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، چونکہ حقائق مسخ کرنا یہ ایک عام سی عادت ہے ان لوگوں کی۔ کچھ بتا دیے۔ اچھا، ایک ہمارے دوست ہیں اشفاق صاحب، محمد اشفاق، دنیا میں نیوز میں ہیں، اور انہوں نے کچھ بڑی خبر ایک دی ہے، وہ خبر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب آئیں گے سپتمبر میں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، 17 سپتمبر کارڈ میں کیا ہوگا، ایکشن ہوں گے، کچھ اس طرح کی باتیں جو ہے نا انہوں نے اپنے پروگرام میں دنیا نیوز پہ کی ہے۔ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، ملکی سیاسی منظرنامہ تو یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک اور تبدیلی آنے والی ہے، اور اس تبدیلی کا سورج 17 ستمبر کو طلوع ہوگا۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی، جو کہ 16 ستمبر کو مدت ملازمت مکمل ہونے پر عہدے سے سبکدوش ہوں گے، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے ان کا جو یہ دور ہوگا بطور چیف جسٹس، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو ناظرین، خبر یہ ہے کہ ستمبر یا اس سے پہلے سپریم کورٹ سے ایک بڑا استعفیٰ آ رہا ہے، اور اس حوالے سے جن جج صاحب کا میں نام ابھی نہیں اب سے شیئر کر رہا، لیکن انہوں نے اپنے قریبی دوستوں سے سنجیدگی سے مشاورت کا عمل شروع کر دیا ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حلف اٹھانے سے پہلے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس معزز جج کو جس کے خلاف شکایات سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اگر ان کو الزام ثابت ہونے پر، کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر ان کو فارغ کرتی ہے، تو ان کو تنخواہ اور مراد نہیں ملیں گی۔ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے ججز جن پر الزامات لگے، اور جب سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا، تو انہوں نے اس کارروائی سے بچنے کے لیے اور اپنی ریٹائرمنٹ کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنی پینشن اور مراد کو محفوظ بنانے کے لیے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس طرح سے ان کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ ثابت نہ ہو سکے، اور وہ قبل از وقت ریٹائر ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جن پر الزامات لگے وہ اب مستعفی ہونے کے لیے اپنے ساتھی جو ججز ہیں، جو ان کے سینئر وکلا جو دوست ہیں قریبی، ان سے مشاورت کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی دے۔ خبر تو وہ بہت رکھتے ہیں، اندر کی خبریں بہت رکھتے ہیں، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے آج پہلا پروگرام ہے ان کا، مجھے ان کا طریقہ کار پسند آیا۔ لیکن ایک بات جو ہے نا کہ یہ کہنا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو بہت کنٹروورشل ہیں اس وقت، یاد رکھیے گا، بہت تنازعات اپنی جگہ چل رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اگلی جو سب سے اہم بات ہے، 22 صفحوں پر مشتمل جو ہے نا، عمران خان صاحب کو جو رہا کرنے کا نا وہ آرڈر جاری کر دیا ہے، جو سپریم کورٹ نے ایکشن ٹیک اپ کیا تھا، اور وہ بڑا زبردست ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کیا 11 مئی کو عدالت کے سننے کے بعد مختصر فیصلہ جاری کیا تھا، اور تفصیلی وجوہات جاری کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 11 مئی کو رہا کر دیا، اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا وہاں۔ آئندہ اس طرح نہیں ہے، ایک آدمی ضمانت کے لیے آتا اور آپ کھینچ کے لے جائیں گے، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جو ہے نا تحقیقاتی ایجنسیوں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو احاطہ دل سے گرفتار کرنے سے روک دیا۔
اگر کسی بھی شہری کو عدالت سے گرفتار کیا جاتا ہے یہ عدالت کی توہین اور بے توقیری کے ذمے میں آتا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. عدالت سے گرفتاری جہاں عدالت کی توہین ہے وہاں شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور اس پہ جسٹس محمد علی مظہر کا جو سیپریٹ مختصر ایک تو مختصر حکم نامہ ہے وہ بھی شاید شامل کیا ہے. اور احاطہ عدالت سے گرفتاری سے شہریوں اور عدالت کا اعتماد کم ہوتا ہے. شہری توقعات لے کر عدالتوں کے سامنے خود کو سرنڈر کرتے ہیں. ایسی صورت میں اگر گرفتاری ہوتی ہو تو نظام انصاف پر سوال اٹھتے ہیں. عدالتی احاطے سے گرفتاری سے شفاف ٹرائل کا حق بھی مجروح ہو جاتا ہے. آئین پاکستان نے شہریوں کو تحفظ جو دے رکھا ہے اگر شہری کی عدالت سے گرفتاری ہو جائے تو اس کو سیکیورٹی کا حق مجروح ہوتا ہے. بنیادی انسانی یعنی حقوق کو آئین تحفظ دیتا ہے. اس طرح کی گرفتاری حقوق کو مجروح کرتی ہے. ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ اور بے خوف خطر عدلیہ سے رجوع کر سکے. عدلیہ کی وہ فورم ہے جہاں شہری انصاف کی توقع کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. احاطہ سے اگر گرفتاری نہ روکی جاتی تو شہری کیسے خود کو عدلیہ سے محفوظ سمجھتے ہیں. 9 مئی کے واقعے پر یہ بڑا اہم بات ہے. 9 مئی کے واقعے پر چیئرمین پی ٹی آئی کا رد عمل جاننے اور پیش ہونے والے واقعات کے تناظر میں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا. عدالتی حکم پر 4:30 بجے چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت 9 مئی کے افسوسناک واقعے پر بیان دینے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو روسٹر پر آنے کی اجازت دی. اب یہ دھیان سے سننا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری اور پیش آنے واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا. اب یہ جو آنند جرم اور یہ ساری باتوں کر رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ باتیں اسی وقت آ گئی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری اور پیش آنے واقعہ سے لاعلمی. عدالت نے پوچھا کہ کیا 9 مئی کے واقعے مذمت کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کو یقین دہانی کرائی اور کہا کہ درخواست گزار نے کبھی اپنے فالوورز کو تشدد پر نہیں اکسایا. درخواست گزار چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت کی گرفتاری پر مایوسی کا اظہار کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کے اس بیان نیب پروسیکیوٹر اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد مختصر حکم جاری کیا گیا تھا. مختصر حکم میں چیئرمین پی ٹی آئی گرفتاری کے وارنٹ کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا. تفصیلی فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پولیس گیسٹ ہاؤس میں پولیس کی کلیئرنس کے بعد نامزد لوگوں سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی. القادر ٹرسٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 مئی کو گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کا تفصیلی فیصلہ یہ جاری کیا. جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے علیحدہ وجوہات جاری کی ہیں. عدالتی وقار اور تمام فریقین کے لیے تحفظ کے اصول سے نہیں ہٹایا جا سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالتی یہ دیکھیں یہ اب جو ساری بات ہے 2 باتیں بڑی وہاں اہم آ گئی ہیں. ایک تو 9 مئی کے واقعے سے حوالے سے آ گئی بات کہ 9 مئی کی عمران خان سے مرمت کی ہے اور وہ 9 مئی کے واقعے میں کس طرح سے انوالو نہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں عمران خان صاحب کو انوالو کر لیجیے گا وہ ناممکن سی بات ہے. دوسرا ہی ساتھ جو بات کر دی ہے اور وہ بڑی اہم ہے کہ گرفتار عدالتوں سے نہیں ہو سکے گا. اب آخری دفعہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں وہ بڑا اہم ہے. آئی ایم ایف یعنی عمران خان سے اگر اہم نہیں ہے اگر غیر اہم تھے آئی ایم ایف کے وفد کیوں ملنے گیا وہاں. پھر وہ تصویر کچھ چینلوں نے دکھائی نہیں دکھائی اس پر سوالیہ نشان تو بہت اٹھ گیا. لیکن یہ تشہیر پہ پابندی کوئی نہیں ہے. یہ غیر اعلانیہ پابندی غیر آئینی اور غیر قانونی یاد رکھیے گا. اور جہاں یہ بات ہے نا جی اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئی ایم ایف اور جو سے ہے نا حمایت الیکشن تک کے لیے کر رہے ہیں. اور کارکنوں ڈیشو گرفتاری کے باوجود ملک کی خاطر آئی ایم ایف اور حکومت کے معاہدے کی حمایت کر رہے ہیں کیونکہ $3 ارب نہ ملے کے صورت ملک کو ڈیفالٹ کا سامنا ہے. اگر 3 ارب قرضہ نہیں ملتا تو ملک ڈیفالٹ کا خدشہ ہے. اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو مہنگائی اور زیادہ ہو جائے گی. ہم نے آئی ایم ایف کو کہا اس وقت تک اس معاہدے کی حمایت کرتا ہے جب تک الیکشن کے بعد نئی حکومت نہیں آ جاتی پھر سے آئی ایم ایف سے بات چیت کرے. انہوں نے کہا موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف اے ٹی ایف کے وقت بھی ہماری مدد لی ہے لیکن آج ہم حکومت کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کو تمام باتوں میں اتفاق رائے چاہیے. ہم صرف ملک کی وجہ سے مدد کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے 10,000 کارکنان جیل میں ہیں. ہماری لیڈرشپ پر کیس ہے. اس کے باوجود کہ ملک کو نقصان نہ ہو اور یہ آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی حمایت کرتے ہیں. آئی ایم ایف کو بتایا کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. یہ عمران نے بڑا فیصلہ کیا چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. ہمیں تعریف کرنی چاہیے. اسٹیٹسمین یہ کردار ہے. اگر آئی ایم ایف عمران خان نہ کہتے تو ملک کی حالت کیا ہونی تھی. اتنی تکلیف اور دقت کے باوجود بھی عمران خان کھڑا ہے اور وہ آپ کے لیے کھڑا ہے. چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.